اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا تھا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور مختلف انداز میں اس کی حرکتیں جاری رہتی ہیں۔ کس کس بھیس میں کیسے کیسے آئے گا یہ کچھ پتہ نہیں۔ ایسے دشمن کو انبیاء کرام اور جو ہے وہ ہمارے ائمہ خوب پہچانتے ہیں، لہذا میں نے وہ اقوال نقل کی آپ کے سامنے کہ جو ائمہ سے مروی ہیں اور پیغمبر سے مروی ہیں، اور وہی کریں گے آپ کے سامنے، اس لیے کہ وہ جنت سے نکلا تو تھا مگر بہکانے کے وعدے کے ساتھ نکلا تھا، اور خاموش نہ بیٹھنے کا اس کا وعدہ تھا کہ میں چین سے بیٹھوں گا نہیں، اور مختلف انبیاء کے پاس آیا وہ، تو ظاہر ہے کہ اپنی اس شکل میں ہمارے پاس تو نہیں آتا ہے، لیکن انبیاء کے پاس آیا، انبیاء اسے پہچانتے تھے، اور انبیاء نے اس سے پوچھا، انبیاء کو اس نے جواب دیا۔ اور انبیاء سے کیا بات چیت اس کی ہوئی، جو کوئی غیر کیا بتائے گا، وہی لوگ بتائیں گے جو وارث انبیاء ہیں، وہ سچی سچی بات وہی بتائیں گے۔ اسی لیے میں نے وارثین انبیاء کے اقوال کو چنا کہ ان کے قول کے ذریعے سے میں پتہ لگاؤں کہ اس کے حربے کیا ہے، اس کی دوستی کیا ہے، اس کی دشمنی کیا ہے، کن باتوں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، کن باتوں سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ شیطان کو خوش کرنا ہمارا کام نہیں ہے، نہ اس کی خوشی ہمیں چاہیے، لیکن اس کی گھاتوں کا، اس کی چالوں کا، اس کی فریب کاریوں کا، اس کی مکاریوں کا پتہ لگانا ہمارا کام ہے۔ کس کس رخ سے آتا ہے یہ کون بتائے گا؟ صحیح بتائیں گے تو پیغمبر بتائیں گے، اور وارثین پیغمبر بتائیں گے، جو وارث انبیاء بھی ہیں۔ انبیاء کے پاس تو آیا ہے وہ، اور انبیاء نے پوچھا بھی ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغ الرجل 40 سنة ولم يبلغ خیرہ شرہ قبل الشیطان بین عینیہ وقال ھذا وجہ لا یفلح۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے، اذا بلغ الرجل 40 سنة، جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے، وہ لم یغلب خیرہ شرہ، اور اس کی شر باتوں پر اس کی خیر باتیں، اچھی باتیں غالب نہیں آتی۔ انسان دونوں کرتا ہے، اچھا بھی کرتا ہے، برا بھی کرتا ہے۔ زندگی میں اگر ہم حساب لگائیں تو بہت سے کام ہم نے اچھے کیے ہیں اور بہت سے برے بھی کیے ہیں، دوسرے نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ ممکن دوسرے جانتے ہوں مگر اپنی بات تو ہم جانتے ہیں۔ تو کبھی خیر کا پلہ بھاری رہتا ہے، کبھی شر کا پلہ بھاری رہتا ہے، کبھی اچھی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، کبھی بری باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ، اپنا حساب خود لگا سکتا ہے کہ ہم نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں اور کتنی بری باتیں کی ہیں۔ جوانی کی امنگیں، خون کی گرمی انسان کو اچھا کام کے لیے بھی اکساتی ہیں اور برے کام کے لیے۔ بڑھاپے میں آدمی کیا اچھا کام کرے گا، 2 کام کرے گا تھک جائے گا وہ، لیکن اچھا کام اگر جوانی میں کرنا چاہے وہ، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، تو وہ جوانی کے عالم میں اچھا کام بھی خوب کر سکتا ہے اور برے کام بھی خوب کر سکتا ہے، اچھے برے دونوں۔
کس نے کتنا کیا یہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. ہو سکتا ہے وہ بھول گیا اپنا حساب کہ ہم نے کتنا خیر کیا کتنا شر کیا. تو کبھی خیر زیادہ ہوتا ہے کبھی شر زیادہ ہوتا ہے. 40 کی عمر اب اٹھان کی عمر نہیں ہے، ڈھلان کی عمر ہے. 40 تک تو منگے جوان ہیں، خون میں گرمی ہے، سب کچھ ہے، حوصلہ جوان ہے، حوصلہ مندی ہے، دوست احباب ہے، سب کچھ ہے. اس کو ڈھلان کی عمر شروع ہوتی ہے. تو 15 برس سے لے کے اور 40 برس تک ہم نے کتنے اچھے کام کیے کتنے برے کام کیے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں تو ہم تو بھول جاتے ہیں بہت سی چیزیں. نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، برائی کر کے بھول جاتے ہیں. کبھی یاد آ گیا تو یاد آ گیا، ارے وہ کام ہم نے تو اچھا کیا تھا، یا کسی دوست نے یاد دلا دیا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا. کبھی اپنا نفس یاد دلا دیتا ہے ورنہ عام طور پر بھول جاتے ہیں لوگ. اچھائیاں بھی بھول جاتے ہیں، برائیاں بھی بھول جاتے ہیں. برائیاں تو بھول ہی جاتے ہیں، اچھائیاں کبھی کبھی یاد رہ جاتی ہیں. تو اس پہ ریشو اچھائی کا کبھی زیادہ کبھی برائی کا زیادہ، کبھی اچھائی کا زیادہ کبھی برائی کا زیادہ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ 40 برس تک پہنچنے کے بعد اگر انسان جائزہ لے وَلَمْ یغلب خیرہ شرہ، شر پر بری باتوں پر خیر غالب نہیں آیا، یعنی زیادہ نہیں کیا اس نے، شر ہی غالب ہے، ابھی تک سدھرا نہیں ہوا. شر غالب کا مطلب یہ کہ ابھی تک سدھرا نہیں ہوا. 40 برس کا ہو گئے تو سدھر جانا چاہیے تھا. لیکن جو عادت پڑھی ہوئی ہے انسان کی وہ عمر کے ساتھ ساتھ اور پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں. اچھی عادتیں بھی پختہ ہوتی ہیں، بری عادتیں پختہ ہوتی ہیں. کار خیر بھی اس نے کیا، کار شر بھی کیا اس نے، شر پر خیر غالب نہیں آیا 40 برس تک. اس کا مطلب 40 برس تک اس کا بہکاوا جاری رہا اور وہ اپنے مشن میں شیطان کامیاب رہا، اور 40 سال تک ہم سے برے کام کراتا رہا، یہاں تک کہ شر کم رہا، خیر کم رہا، شر غالب رہا. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا رزلٹ دیکھتا ہے نا، کاؤنٹنگ کرتا ہے نا کہ اسکور میرا کیا بنا، کتنی تعداد بنی. تو جس بندے پر محنت کی تھی اس نے بہکانے کی اور بھلانے، اس کو خدا کو بھلوانے کی جو کوشش کی تھی اس نے، کامیاب ہوا. 40 برس تک اس کا خیر غالب نہیں آیا، شر ہی غالب رہا. تو اب جب اتنا ہو گیا تو اب تو کچھ انعام تو دے گا نا. وہ جس کا مشن کامیاب ہوا ہے وہ کچھ انعام دے گا نا بندے کو جس کے پر کام کیا اس نے. 40 برس میں کوئی ایوارڈ دے گا نا وہ آگے کہ تم نے میرے کہنے پہ عمل کیا، تمہارا خیر کم رہا، تمہارا شر غالب رہا اور شر زیادہ رہا. حضور فرماتے ہیں کہ قبل الشیطان بین عینیہ، تو شیطان آ کے اس کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے. واہ، اچھا کام کر کے جسے پوچھا ہے کوئی نیک کام کر کے. اکثر لوگ حج عمرہ کر کے آتے ہیں تو آپ پیشانی چومتے ہیں ان کا، یا کوئی اچھا کام کر کے آتا ہے تو شاباشی دیتے ہیں اسے. تو اس کا کام ہوا، شر کم رہا، خیر کم رہا، شر غالب رہا. وہ کیا دے گا آپ کو، انعام کیا دے گا؟ سرکار فرماتے کہ قبل الشیطان بین عینیہ، شیطان یہاں چومتا ہے کہ یہ آنکھوں کے بیچ میں یہ پیشانی ہے، یہ حصہ چوم کے کہتا ہے، چومتا بھی اور کچھ کہتا بھی ہے، کچھ الفاظ بھی جیسے انعام دیتے وقت نہیں کہتے ہیں لوگ، صاحب یہ بڑے اچھے کام کیا نا، یہ کیا وہ کیا، اس کے یہ انعام، یہ ٹرافی دیے تھے. ٹرافی وافی نہیں دیتا وہ ٹرافی وغیرہ نہیں دیتا. چومتا، چومنے کے بعد کہتا ہے کہ ھذا وجہ لا یفلح، اس پر چومتا چوم کے کہتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کامیاب نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اس لیے کہ 40 سال تک اس کی محنت رنگ لائی ہے، اس کا غلبہ رہا ہے. ہم کو اس سے سدھر جانا چاہیے. ہمیں بھی اپنے اعمال کی کاؤنٹنگ کرنا چاہیے کہ اچھا کتنا کیا، برا کتنا کیا. اللہ نے تو کہا معاف کر دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، دل سے معافی مانگے گا، چھوڑ دے گا گناہوں کو تو معاف کر دے گا وہ. لیکن ان حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپنا کام اس کا جاری ہے اور وہ بہکانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، ہر حربہ اختیار کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم کو بہکائے، ورغلائے، ہمارے لیے جال بنے، جال بچھائے، نئے نئے رنگ دکھائے. 40 کے آنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے، پیشانی چوم لیتا ہے کہ واہ یہ اللہ کا بندہ نہیں رہا تو میرا ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ جو کہتا ہے وجہ لا یفلح،
یہ وہ چہرہ ہے کہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا شر غالب رہا، خیر کم رہا۔ لہذا ہم انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا شر ختم ہو جائے اور خیر غالب رہے۔ اس سے کوئی مایوس نہ ہو جائے گا کہ 40 برس کے بعد ہم اگر توبہ کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، تو نہیں قبول ہوگی، تو پھر ہم گناہی کرتے رہ جائیں۔ نہیں، وہ اپنا کام کر گیا، اپنا انعام دے گیا، آپ اس پر لعنت بھیجیں، آپ اس پر نفرین بھیجیں اور وہ کام کریں جو پروردگار عالم نے کہا ہے۔ تو معاف کرنے والا معاف کرے، کوئی مایوس نہ ہو جائے سن کے کہ صاحب ہمارا ہم تو برائی کرتے رہے، برائی کرتے رہے، اب تو ہمارا 40 سال کی عمر ہو گئی، ملزم نے سنا دیا کہ 40 سال کے بعد کیا ہوگا، وہ تو ٹھپا لگا کے چلا گیا پیشانی پر اور کہہ کے چلا گیا، اس کی سند قابل قبول نہیں ہے، اس کی سند قابل قبول نہیں ہے۔ کرتا ہے وہ، چونکہ کہہ کے آیا تھا کہ میں کروں گا لہذا کرتا ہے، بہکاؤں گا، ہر طرف سے بہکاؤں گا، چاروں سم سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جاؤ بہکاؤ، دائیں سے بہکاؤ، بائیں سے بہکاؤ، سامنے سے بہکاؤ، پیچھے سے بہکاؤ۔ اس نے کہا ہم چاروں طرف سے، 4 سمتوں سے ہم انسان کو بہکائیں گے۔ تو اس کو 4 ہی سمتیں نظر آئیں، 2 سمتیں اور بھی تھیں، 2 سمتوں میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پروردگار نے کہا جا کے بہکاؤ، اگر میرا بندہ 2 سمتیں بھی بچی ہیں، ایک آسمان ہے ایک زمین ہے، اگر میرا بندہ ہاتھ اٹھا کے مجھ سے معافی مانگے گا تو معاف کر دوں گا، اگر سجدے میں جا کے معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ اب ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں آپ کو اسی کے متعلق۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان ابلیس لما انزل الی الارض، ابلیس جب زمین پر آیا، قال یا رب انزلتنی الی الارض وجعلتنی رجیما، خدا تو نے مجھے زمین بھیج دیا، پھینک دیا اٹھا کے، اور مجھے رجیم قرار دیا گیا، رادہ درگاہ، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، تو نکال تو دیا، وقت بھی دے دیا۔ قرآن میں ہم لوگوں نے وہی 2-1 پڑھا ہے کہ میں بہکاؤں گا، تو باتیں بہت ساری ہوئیں جس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، مین باتیں آ گئی ہیں جس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، تفصیلات ائمہ کی حدیث میں موجود ہیں۔ کبھی پیغمبر کے پاس آیا اس نے بات کی، کبھی نوح کے پاس آیا بات کی، کبھی ابراہیم کے پاس آیا بات کی۔ تو یہ سچی باتیں جو ہیں دنیا کا کوئی انسان بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ کوئی تھا نہیں وہاں، مگر یہ انبیاء ہمارے بیان کریں گے اور وارثین انبیاء ہمارے بیان کریں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تو نے مجھے زمین پہ بھیج دیا، مجھے رجیم قرار دیا، مردود، راد بارگاہ، فاجعل لی بیتن، تو مجھے گھر دے دیجیے، نوکری لگی لگتا ہے اس کی، فلیٹ رہنے کے لیے دے، کھانا دے، پانی دے، جلسہ دے، یہ سب مانگا اس سے اللہ سے۔ قرآن میں تو اس کی تفصیلات نہیں ہیں کہ کیا کیا مانگا، تو ظاہر ہے کہ جو جیسا ہے اس کو ویسی گھر ملے گا، جو جیسا اس کو ویسی کھانا ملے گا، وہ جنتی تو رہا نہیں، اب رجیم ہے۔ فاجعل لی بیتن، مجھے گھر دے، قال الحمام، تیرا گھر حمام ہے، انسان تنہا رہتا ہے نا، بہکنے کے موقع زیادہ رہتے ہیں، تفصیلات آپ سمجھیے گا، تیرا گھر حمام ہے۔ قال فاجعل لی مجلسا، ایک مجلس، ایک نشست، گیٹ ٹوگیدر ہونے کا موقع دے مجھے، کس کے درمیان بیٹھوں گا، کیا کروں گا، وہ بھی چاہیے مجھے، جنت سے نکال دیا تو نے مجھے۔ فاجعل لی مجلسا، تو کوئی نشست دے، کوئی بیٹھنے کی جگہ دے، کچھ لوگوں کا ساتھ دے۔ تو جواب کیا ملا اس کو؟ قال الاسواق ومجامع الطریق، تو آواز قدرت آئی کہ ہاں تیری مجلس، تیری نشست، تیری بیٹھک، گٹے گزرے کی جگہ تمہاری بازار ہے، وہ مجامع الطریق، اور سڑک پر جو کھڑے رہتے ہیں ادھر لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں، وہ تیری جگہ ہے، وہاں جا کے اپنی محفل سجا۔ بازاروں میں کیسی کیسی باتیں ہوتی دیکھتے ہیں آپ، سڑکوں پہ جو کھڑے رہتے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، وہاں اچھی باتیں تو شاید کمی ہوتی ہیں، اور وہاں
بری باتیں زیادہ ہوتی ہیں، شیطانی خیالات والے لوگ بہت ہوتے ہیں وہاں، کھڑے سگریٹ پی رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گپیں لڑا رہے ہیں، ادھر ادھر باتیں ہو رہی ہیں کھڑے کھڑے۔ وہ اس کی مجلس ہے، اس کی جلسہ گاہ ہے، اس کی جگہ ہے۔ اللہ نے کہا گھر چاہیے گھر لے لے، حمام تیری جگہ ہے۔ مجلس چاہیے، نشست گاہ چاہیے، بیٹھنے کی جگہ چاہیے تجھے، کس کے درمیان تو رہے گا، نشست گاہ چاہیے تجھے، جلسہ گاہ چاہیے تجھے۔ کہ تیری جلسہ گاہ کیا؟ اسواق و مجامع الطریق، بازار ہیں، وہاں جا، آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا۔ جہاں 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، فالتو باتیں کرتے ہیں، بکواس، ایک کام کی بات شاید کبھی نکل آئے، ادھر ادھر کی باتیں۔ ارے بھائی چائے لاؤ ذرا، کوکو کولا لاؤ، ٹھنڈا لاؤ ذرا، گرم لاؤ ذرا، سگریٹ لاؤ۔ یہ تو میں سب جائز باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ اور بھی چیزیں آتی ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں لوگ۔ وہ اس کی جلسہ گاہ ہے، وہاں اپنا جلسہ کرے گا اور جمائے گا وہ۔ قال فاجعل لی طعاما، پالنے والے مجھے کھانے کے لیے چاہیے نا، کچھ کھانا دے۔ قال لما لم یذکر اسم اللہ علیہ، تمہارا کھانا وہ ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ ہم لوگ تو بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر بسم اللہ کے کام نہ کیے شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ تو وہ کھانا تیرا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ قال اجعل لی شربن، پینے کی کوئی چیز دے، کھانے کی دے دیا تم نے، میں پیوں گا کیا وہاں؟ قال کل مسکرن، ہر نشیلی چیز تیرے لیے مشروب ہے، تیری ڈرنک ہے۔ جتنی مسکر یعنی جتنی نشے والی چیزیں ہیں سب تیرے ڈرنکنگ کے لیے ہے۔ قال اجعل لی مؤذنا، لفظ مؤذن ہے، اردو میں ترجمہ کر دیں گے اس کا تو مؤذن ہی ہو جائے گا، مجھ کو ایک مؤذن دے، اذان کرنے والا نہیں، آواز لگانے والا۔ لوگوں کو مؤذن کیا کرتا ہے؟ آواز ہی تو لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو عربی میں مؤذن ہی کہیں گے۔ آواز لگانے والے نے آواز لگائی، فاذن مؤذن، مثلا مؤذن نے آواز لگائی، بلایا، تو عربی میں ہی کہا جائے گا۔ تو اس نے جو وہاں گفتگو ہوئی ہوگی عربی میں ہوئی ہوگی، وہاں کی زبان تقریباً عربی ہی ہے، اور اس کو نقل کیا ہے، نہیں بھی ہے تو پیغمبر نے عربی میں نقل کیا ہے۔ اس نے کہا ایک مؤذن بھی دے، ایک ہیلپر، ایک بلانے والا، ایک پکارنے والا، لوگوں کو میری بات سنائے، لوگوں کو پکارے۔ قال المزامیر، ہاں تیرے پاس وہ بھی ہے ندا دینے والا، مزامیر وہ جو بجاتے ہیں منہ سے، باجا، وہ تیرا باجا تیرا مؤذن ہے، اس کو بجا بجا کے لوگوں کو پکارے گا اور لوگ تیرے پاس آتے چلے جائیں گے۔ دیکھ لیجئے کیسے جھومتے ہیں لوگ، دیکھ لیجیے جہاں بجتا ہے، کشی بے تکا ہے باجا، بھوں 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 کر رہا ہو، بہترین سریلی آواز نکل رہی ہو، وہ مزامیر جو ہے وہ شیطان کا بلاوا ہے، بلاوے کا آلہ ہے وہ۔ قال اجعل لی قرآنا، اب اگر خالی ترجمہ میں کر دوں اس کا، کیونکہ پالنے والے مجھے قرآن بھی تو دے، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ وہ قرآن تھوڑی مانگے گا، وہ قرآن تھوڑی مانگے گا۔ اجعل لی قرآنا، میرے لیے قرآن قرار دے۔ قرآن کہتے ہیں کچھ پڑھنے کی چیز، قرآن پڑھنے کے معنی میں ہے، اس نے کہ مجھے کچھ پڑھنے ہونے کی چیز بھی تو دے، وہاں میں کیسے خالی کیسے نہ ہوں گا، پڑھوں گا کچھ میں۔ قال الشعر، تجھے پڑھنے کے لیے شعر دے رہا ہوں، یہ جتنے خرافاتی اشعار ہیں دنیا میں یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اس کو دے دیا پڑھنے کے لیے بھی۔ قال علی اجعل لی کتابا، لگا کچھ لکھنے کے لیے بھی دے، کچھ میں لکھوں، کتاب کو اندر کتاب نہیں، لکھنے کی چیز جس پہ لکھا جائے وہ بھی تو مجھے دے، میں کیا لکھوں گا، کیا پڑھوں گا؟ تو پڑھنے کے لیے تیرے لیے شعر ہے، شعر پڑھے گا، شعر پڑھ کے بہکائے گا، اور لکھنے کے لیے تو کہا الوشم، لکھنے کے لیے وہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں لوگ خراب قسم کے، ایک بحث ہے وہ، جیسے ٹیٹو ہوتے ہیں جو بالکل ناجائز ہیں وہ بنوا لیتے ہیں لوگ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آج کل چونکہ زیادہ چل گیا ہے، پرانے زمانے سے ہے یہ، تو وہ ہے لکھنے کے لیے تیرے، وہی ہے، یہ کرتے رہنا، لوگوں کے ہاتھ پر پیروں پر کہیں کہیں لکھتے رہنا جو تمہارا جی چاہے
غلط چیزیں بھی لکھوا لیتے ہیں لوگ، اس کی طرف اشارہ ہے یہ. وہ میں نے دیا. قال اجعل لی حدیثا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ حدیث بھی تو دے، یعنی بات چیت کرنے کی تو دے، میں باتیں کیا کروں گا. قال الکذب، تو جھوٹ لے جا، جھوٹ بولتے رہیو، جھوٹ بولتے رہنا، یہ تیرے بولنے کی چیز ہے. قال اجعل لی رسولا، مجھے کوئی میسنجر بھی تو دے. رسول کا مطلب رسول نہیں، میرا میسج پہنچانے والا بھی تو دے. مؤذن مانگا، آواز پہنچانے والا. پینے کے لیے مانگا، کھانے کے لیے مانگا، بولنے کے لیے مانگا، پڑھنے کے لیے مانگا. اب اس نے مانگا، اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اجعل لی رسولا، مجھے کوئی رسول دے، یعنی کوئی میسنجر دے. میرا میسج کیسے جائے گا؟ پہنچانے والا دے. قال الکہانہ، تو کاہن لوگ ہیں نا، کاہن جو ستاروں کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، وہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. وہ ہاں یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں وہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے اس کام کو اپنانا. ستارے دیکھ رہے ہیں، چلے گئے لوگوں کے پاس، اس پتہ چلا بیٹھا وہ کھول کے اور بنا رہا ہے، ذائچہ دکھا رہا ہے. ایک پوری بحث ہے مقاصد میں اس کی کہ کب کیسے تھا اور کیا تھا، اور کس طرح ستاروں کی چال سے لوگ پتہ لگاتے تھے، اور اللہ نے اس کو حساب کو ختم کر دیا، خراب کر دیا. ایک تفصیل ہے اس کی. تو اب بھی اگر کوئی وہ کام کرتا ہے تو وہ شیطان کا میسنجر ہے. قال اجعل لی مساعدہ، اس نے کہا مجھے کوئی جال بھی تو دے، کوئی صید کا آلہ. مساعد صید کا آلہ، شکار کرنے کا آلہ. میں شکار کس سے کروں گا؟ تو نہ تیر، نہ تلوار، نہ بندوق، نہ بم، کچھ بھی نہیں. اس وقت تک بنا بھی نہیں تھا، بعد میں تیر بنانے لگے لوگ، تلوار بنانے لگے لوگ. تو اس نے اللہ سے کہا مجھے شکار کرنے کی کوئی چیز بھی تو دے. قال النساء، عورتیں تمہارے شکار کا آلہ ہیں، ان کو لے لے، ان کے ذریعے لوگوں کو شکار کرتے رہنا. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، سنا آپ نے؟ یاد رکھ سکتے ہو یاد رکھیے گا، ورنہ ٹیپ ہو رہا ہے، بعد میں سن لیجیے گا اس کو. یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو میں نے یہ کلمات سنائے کہ اس نے ڈیمانڈ کی اللہ سے کہ میں جا تو رہا ہوں، قرآن میں اتنے ہی کہ بہکاؤں گا، کہ جا بہکانا، میرے مخلص بندے نہیں بہکیں گے تجھ سے. اس میں تفصیلات نہیں ہیں، لیکن معصومین کے سامنے جب گفتگو آئی تو جو باتیں ہوئی تھیں اس وقت اس کی تفصیلات یہ لوگ بتائیں گے. یہ لوگ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں. مجھے کھانا دے، کھانا لے لے، پانی دے، پانی لے لے، پینے کی چیز دے، اذان بلانے والا پکارنے والا دے، کہا وہ بھی لے جا. مجھے پڑھنے کی چیز دے، کہا یہ بھی لے جا. مجھے لکھنے کی چیز دے، کہا وہ بھی لے جا. میرے لیے کوئی بات دے، میں کیا کروں، وہ بھی لے جا. اللہ نے سب دے دیا کہ جا بہکا. لیکن آپ سوچیں کہ اچھے انسانوں پر خدا کو کتنا بھروسہ تھا. یہ تمام ہتھ کنڈے اور تمام جال وہ بچھائے گا، مگر خدا کے نیک بندے نام خدا کے لے کے تمام چالوں کو، جالوں کو، فریبوں کو توڑ دیں گے اور توڑ کے نکل آئیں گے. تو اس سے باخبر ہونا ضروری تھا کہ نہیں تھا؟ ابھی اور بھی ہے، میں نے آپ کے سامنے کافی تفصیلات پیش کی اب تک. اس کو میں کسی دن جمع کر کے پورا سناؤں گا، کس کا دوست ہوگا، کس کا دشمن ہوگا، کیا کیا چیزیں اسے پسند ہیں، کیا کیا چیزیں ناپسند ہیں. یہ تفصیلات آپ کو کئی مہینے سنا رہا ہوں. تو آخر میں ایک دن جمع کر کے پوری لسٹ پھر سنا دوں گا، تاکہ وہ ٹیپ بھی ہو جائے، اور آپ کبھی دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ لیں. دیکھیے، اچھائی کرنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، عمدہ کام کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی جاننا ضروری ہے جو اچھے کام میں رکاوٹیں ہیں. بریکر جو لگا رہتا ہے تو نشان بنا دیتے کہ نہیں کہ گاڑی تیز چلے گا نہ اچھل جائے گی، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اس بریکر کو بھی دیکھنا ضروری ہے. ہماری اسپیڈ بہت تیز تو ہے، لیکن کہاں کہاں بریک لگانے کی ضرورت ہے، کہاں کہاں رخ بدلنے کی ضرورت ہے. یہ احسان پروردگار عالم ہے. ایک شیطان اگر آیا بہکانے کے لیے، 1,40,000 انبیاء آئے ہم کو سکھانے کے لیے. اس کے بعد ائمہ آئے، صلحاء آئے، علماء آئے، جن کی پیروی اگر ہم کرتے رہیں گے تو وہ ایک ہمارا کچھ نہ بگاڑے گا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.